اس پر علماء کے نام یاد نہیں ہے تو کیسے تعارف کراؤں؟ نام بھلے یاد نہ ہو مگر مجھے اپنے نانا کا فرمان ضرور یاد ہے۔ بے شک سبحان اللہ حق ہے۔ اگر میں کسی کی تعریف کروں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے پیارو، آپ اگر تعریف کریں تو آپ کی بھی غلط ہو سکتی ہے۔ اگر نبی کسی کی تعریف کریں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها۔ آقا فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا بھی نہیں کرنا، پیارو بولو خالی دیکھنا، احب الی من عبادت سنۃ، آقا فرماتے ہیں مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ یہ وہ علماء، اور آقا فرماتے ہیں خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف والنظر الی العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کتنی بولو پیارے؟ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ اب جو کھاتے کھاتے سانس نہیں لیتے اور سانس اور ڈونگے پہ ڈونگا صاف کرتے ہیں، وہ سمجھ لو ان کا کیا ہوگا۔ اچھا میری بولی سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے۔ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کتنے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے پتا چل گیا۔ ٹھیک ہے، تھوڑا میں سیٹ کر لوں۔ دیکھ آج میرا گلا خراب ہے مگر الحمدللہ دل خراب نہیں ہے۔ ایک شعر ہے، نہ خوشی اچھی نہ حزن و ملال اچھا، خدا جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ اور ناظم صاحب اتنے مجھے ہوئے ناظم صاحب ہیں، ہماری طرف محاورہ، ہماری طرف ہر جگہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ بچے کے پاؤں پالنے میں ہی پتہ چل جائے۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ ولیمے میں جاتے ہو کسی کے تو کیا ہوتا ہے اپنا یاد رکھو۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا، بولو بولو عالم کا دیدار کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی عالم، دیکھتا ہوں گلے کو کیا کہتا آج، اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں یا نہ تھوڑا تو کچھ بول دیا کرو۔ اور آپ اتنے ناراض ہو، اتنی دور جا کر کے بیٹھے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے بنگلہ دیش کے ہو۔ پیارے قریب آ جاؤ نا، آ جاؤ، آ جائیے ماشاء اللہ۔ اپنی اپنی کرسی لے کے آ جاؤ نا، کرسی لے کے آ جاؤ۔ پاس میں آؤ، یہ ہمارے بزرگ بھائی جو چادر اوڑھے اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، میرے پاس آئیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ اور وہ پڑوس والے پھر پیچھے کیوں رہیں گے بھائی؟ ہاں وہ بھی تو آئیں گے ماشاءاللہ۔ میں تقریر کرتا ہوں ایک جگہ بھیگ گیا تھا، کوئی بات نہیں، آجو جلدی سے تاکہ میری ایک دم تقریر شروع ہو جائے۔ ہاں کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت ہے۔ بھائی پیارے بیٹھو،
آقا فرماتے اگر کوئی عالم عالمن او متعلمن کا لفظ دیا مائک والوں متعلم یہ مائک کی کمی نہیں ہے نا ان کی کمی ہماری کمی ہے کیونکہ اصول یہ ہونا چاہیے ایک دن تقریر کرو تو ایک دن آرام اور یہاں ایک دن میں 3 تقریر ہو جائے اب بتاؤ ہماری مائک ٹھیک نہیں ہے تمہارا صحیح اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اگر کوئی عالم یا طالب علم یعنی پڑھانے والا یا پڑھنے والا اگر کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے کچھ پڑھے بھی نہیں مرہ کا لفظ آتا ہے خالی گزر جائے تو آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے اور اپنا کیا حال ہے یہ تو ان کا پڑھانے والا اور ہمارے یہاں کیا حال ہے بس ایک نعرہ لگایا کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ جنت اپنے ابا کی ایک ہی نعرے میں جنت اور وہ بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی نہ فجر کی نہ ظہر کی نہ عصر کی نہ مغرب کی خالی ایک نعرہ لگا تو جنتی ہو گیا اس مجمع میں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جبکہ یہ مجمع کتنا پاکیزہ مجمع ہونا چاہیے کتنا پاکیزہ مجمع کیونکہ دین اور اسلام کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں مگر کم سے کم اگر 100 آدمی ہیں تو ان میں سے 10 ایسے بھی ہوں گے جو ناپاک ہوں گے 10 ایسے بھی ہوں گے جن کا استنجا نہیں ہوگا جو پاک ہو کر کے نہیں آئیں گے اگر وضو کو پوچھ لیا جائے تو وضو میں تو سبھی فیل ہو جائیں گے اب مجھے بتاؤ ہم رونا روتے ہیں دنیا بھر سے کہتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا معاملہ ہے ہمارے اوپر کیا بات ہے پتہ نہیں کیا پریشانی ہے گھروں میں برکتیں نہیں ہوتی کمائیوں میں برکتیں نہیں ہوتی کوئی بھی کام کرے ہاتھ ڈالے کام میں تو کام میں برکت نہیں ہوتی یاد رکھو اگر جس گھر میں کتا رہتا ہو یا ناپاک انسان رہتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے برکت کے فرشتے نہیں آتے جب فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر برکت لے کر کے کون صرف اپنی طرف ذرا توجہ کرو غور کرو دیکھنا ہوگا ہمیں یہ جلسہ میں نے کہا تھا نا فالقعود فی المسجد مسجد میں بیٹھنا عبادت اس طرف سے لے کر کے یہاں تک کتنے لوگ ہیں تمہیں معلوم ہے نیکیاں کہاں ملتی ہیں آپ کو معلوم ہے نیکیاں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں کچھ کرنا نہیں کچھ پڑھنا بھی نہیں خالی جا کر کے مسجد میں بیٹھ جانا علامہ زمخشری فرماتے ہیں بوضو انسان پاک انسان مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے نماز کا ٹائم نہیں ہے قرآن بھی نہیں پڑھ رہا ہے تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا ہے خالی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اگر آدھا گھنٹہ مسجد میں بیٹھ جائے یا 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھ جائے جتنی دیر بیٹھے گا جتنی سانسیں لے گا علامہ زمخشری فرماتے ہیں ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں نیکیاں عطا فرمائے گا اب مجھے بتاؤ 400 نیکیاں مگر ہمارے پاس ٹائم ہے
चौराहों पे बैठने के लिए, हमारे पास टाइम है मोबाइलों में खेलने के लिए, हमारे पास टाइम है मोबाइल देखने के लिए, हमारे पास टाइम है एक दूसरे की गीबत करने के लिए, हमारे पास टाइम है एक दूसरे की चुगली करने के लिए, हमारे पास टाइम है एक दूसरे की बुराई करने के लिए। तुम्हें मालूम है कुरान पाक क्या तुमने कभी पढ़ा? प्यारो पढ़ते हो मगर उस पर गौर नहीं करते हो। जरा तवज्जो दो, एक सवाल करूंगा, आज बिल्कुल आसान अंदाज में बोलूंगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह यहां से लेकर के यहां तक, यहां से यहां तक बहुत सारे इंसान हैं, मगर कोई इंसान तुमने ऐसा देखा, कोई भी एक इंसान ऐसा देखा यार किसी के माँ का इंतकाल हो जाए, किसी के बाप का इंतकाल हो जाए, किसी के भाई का इंतकाल हो जाए, किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए, तो उसको रोना आता है, आंखों में आंसू आते हैं, कुरान शरीफ पढ़ा जाता है, दुआएं करता है मौला तू मग़फ़िरत फरमा दे, मगर वहीं पे उसके सगे भाई का इंतकाल हो चुका हो, किसी के भाई का इंतकाल हो चुका हो, उसका भाई दुनिया से जा चुका हो। अब मुझे बताओ तुम्हारे यहाँ बस्ती में कोई इंसान ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो? बोलो तुमने किसी ने कोई इंसान देखा ऐसा? बोलो आज तक तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा मिला? हाँ या ना बोलो। कोई मिला? नहीं मिला जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो। प्यारे कितना नीच इंसान होगा, कितना शरीर इंसान होगा, कितना खराब इंसान होगा, कितना बेकार इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो। मैं पूछना चाहता हूँ अगर तुम्हें कोई इंसान ऐसा मिल जाए जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खाता हो, बोलो तुम क्या उससे दोस्ती करोगे, उससे रिश्तेदारी करोगे, उससे प्लेट में साथ में खिलाओगे, उसे दस्तरखान पे बिठा लोगे, उसे गले में हाथ डाल के उसके साथ घूमोगे? बोलो कोई इंसान ऐसा करेगा, उससे रिश्तेदारी करेगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? कोई भी दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं है। मगर कुरान पाक जरा देखो, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का पैगाम है, अल्लाह का कलाम मौजूद है कुरान में। ये आयत है वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमूह। क्या कोई जो गीबत करता है, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, अल्लाह फरमाता है आपस में गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने उलमाए किराम। गला खराब मगर कोई बात नहीं, आहिस्ता बोलो, जरा तवज्जो से सुन लो। अल्लाह फरमाता गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। बोलो पूरी दुनिया गलत हो सकती है क्या? अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? अल्लाह का फरमान गलत हो सकता है? तंबीहुल गाफिलीन एक किताब, उसमें लिखा हुआ दो औरतें नबी की बारगाह में गई। ये औरतें सुन ले, मेरी बहनें सुन ले। दो औरतें नबी की बारगाह में गई, अपने मसाइल पेश कर दिए। मसाइल के बाद नबी ने उनसे इरशाद फरमाया कि तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई? दोनों की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी आका कौन भाई ऐसा होगा, कौन बहन ऐसी होगी जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा ले? आका नहीं खाया हमने। मेरे नबी ने फरमाया खा के आई हो।
آقا نہیں کھایا ہے۔ نبی جلال میں آ جاتے، کہتے جاؤ ادھر جاؤ اور حلق میں انگلی ڈال کے ذرا طے کرو، اس طرف جاؤ اور جا کر کے طے کرو۔ ان دونوں عورتوں نے جب حلق میں انگلی ڈالی ہے اور ڈال کر کے جب طے کی ہے تو گوشت کی بوٹیاں نکل رہی تھی، گوشت کے ٹکڑے نکل رہے تھے، گوشت کے لوتھڑے نکل رہے تھے۔ میری بہنیں سن لیں، آج جو غیبت کرتی ہے، آج جو چغلی کرتی ہے، آج جو پیٹ پیچھے برائی کرتی ہے، اگر تین عورتیں بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے کی غیبت شروع کر دیتی ہے۔ کوئی اپنی ساس کی کر رہی ہے، ساس اپنی بہو کی کر رہی ہے، یہاں تک کہ آیا ہے کہ بیٹی اپنی بہنوں کی برائیاں کرتی ہوئی نظر آ جاتی ہے۔ اب ذرا سنو، میرے نبی کی بارگاہ میں وہ دونوں رو کر کے آ جاتی ہے اور کہتی ہے آقا قسم ہے رب کعبہ کی، قسم ہے رب ذوالجلال کی، آقا آج ہم نے گوشت نہیں کھایا ہے، آج ہم سبزی سے کھا کر کے آئے ہیں، مردار گوشت تو لگ رہا، ہم نے حلال بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے نبی فرمانے لگے، آقا فرمانے لگے مجھے معلوم ہے تم نے گوشت نہیں کھایا ہے، مگر جب گھر سے چلی تھی ایک دوسرے سے ملی تھی تو تیسری عورت کی غیبت کرتی ہوئی آئی تھی، چغلی کرتی ہوئی آئی تھی، جیسے غیبت کرتی ہوئی آئی چغلی کرتی ہوئی آئی، اگر منع کرو گی تو میں اس کا نام بھی بتا دوں گا۔ دونوں عورتوں نے اصرار کیا، آقا قبول کیا، آقا ہم سے یہ گناہ ہوا ہے۔ نبی نے فرمایا سنو، غیبت کرنا، چغلی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، آل رسول، نعرہ تکبیر۔ آج کے بعد کوئی غیبت کرے گا کیا؟ آج کے بعد کوئی چغلی کرے گا کیا؟ آج کے بعد ایک دوسرے کی برائی کرے گا کیا؟ اور سنو پیارے، ایک بات اور اٹھاتا ہوں، آپ کہو گے حضرت آج صرف باتیں اٹھا کے دوں گا، آج میرے لہجے پر یا آواز پر توجہ مت کرنا، میں نے پہلے کہہ دیا اللہ جو چاہتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن سنو، وہ انسان کو ڈھونڈو کتنا ذلیل ہوگا۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں لیکن مسئلہ آ رہا سامنے تو بتانا ضروری ہے۔ وہ بیٹا کتنا نیچ ہوگا، کتنا ذلیل ہوگا۔ کون بیٹا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے؟ بولو کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے اپنا دودھ پلایا، آج وہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، غلط حرکت کرے، زنا کرے، بتاؤ اس سے کیا ذلیل کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے نیچ ہو سکتا ہے؟ مر جائے گا مگر ماں پہ غلط نظر نہیں ڈالے گا۔ آپ کہو گے حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ حدیث سناؤں گا، حدیث ہر بات یا تو قرآن کی آیت پہ لا کے ٹیکوں گا انشاءاللہ، یا حدیث پاک پہ لا کر کے ٹیکوں گا، لیکن ذرا سنو پیارے۔ آپ کہو گے کون ہے وہ؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ مسلمانوں، ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کا آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے، جس میں ہمیں اپنا سرما نہیں دکھے گا، جس میں ہمارے بال نہیں دکھیں گے۔ پیارو سنو، وہ کون بیٹا ہے، وہ کون ایسا برا بیٹا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے؟ اب حدیث پاک میں تمہیں بتاتا ہوں، آج بھی 10% لوگ مسلمانوں میں ایسے آئے، میں غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ 10% مسلمان ایسے ہیں، آپ کہیں گے کون ہے؟ ذرا سنو، تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا، تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا۔ ارے حرام تو کوئی چیز رہی نہیں، کتنے لوگ سٹا کھیلا کرتے ہیں، کتنے لوگ جوا کھیلا کرتے ہیں، کتنے لوگ لاٹری کھیلا کرتے ہیں، کتنے لوگ تاش کے پتوں پر کھیلا کرتے ہیں، کتنے لوگ بیئر کے نام پہ شراب پیا کرتے ہیں، کتنے لڑکے نشے کے عادی ہو گئے ہیں۔
کتنے لڑکے نشے کے کیپسول کھا رہے ہیں، کتنے لڑکے سگریٹ میں رگ رگ کے نشہ کھا رہے ہیں، حرام اب اس کے نزدیک کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ لیکن سنو، تم نے سود اور بیاس کا نام سنا ہوگا، کتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، سود اور بیاس کا کاروبار کر رہے ہیں، 10,000 روپے فصل میں دے دیے، 12,000 روپے لیے، 15 دے دیے، 18 لیے، 20 دے دیے، 21 دیے۔ ایک مجھے مل گئے کوٹا، جب میں تقریر کرنے گیا انہیں پتا چلا کہ یہ سید صاحب ہے، 500 کی پتی تھی اور مجھ سے دعا کرانے لگے۔ میں نے کہا کائے کے لیے دعا کر دوں؟ تو کہنے لگے دعا یہ کر دو، دعا کر دو میرے لیے۔ ویسے اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا، آرام سے رہتا ہوں۔ میں سمجھا اس کی کوئی فیکٹری ہوگی، اس کا کارخانہ ہوگا۔ میں نے کہا تمہارے بچے کیا کرتے ہیں؟ کہا وہ بھی کچھ نہیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیسے کمائی ہوتی ہے؟ کہا 3 کروڑ روپیہ مارکیٹ میں میرے ہی گھوم رہا ہے، حضرت روپیے سے روپیہ کماتا ہوں، پیسے سے پیسہ کماتا ہوں۔ سن لو، کہیں کہیں گاؤں میں کمیٹی بنائی جاتی ہے، کمیٹی بنائی جاتی ہے، پتیاں ڈالی جاتی ہیں، 10 لوگ اکٹھے ہو گئے، 10,000 روپے اکٹھے کرنے کے بعد کسی ایک کو اٹھانے دے دیتے ہیں۔ کوئی 90,000 میں اٹھا رہا ہے، کوئی 80,000 میں اٹھا رہا ہے۔ کم و بیشی کے ساتھ اگر کرو گے تو یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ ہاں اگر پورے کے پورے، اگر قرآن دازی کے ساتھ یا ویسے ہی کسی کو دے دو تو یہ جائز ہے۔ لیکن سنو، نبی فرماتے ہیں سود اور پیاس کے بارے میں، سود اور پیاس کا کاروبار کرنے والے، سود اور پیاس کا روپیہ لینے اور دینے والے، نبی فرماتے ہیں اس کا جو گناہ ہے، اس کا جو پاپ ہے، اس گناہ کے 70 حصے ہیں، اس گناہ کے 70 درجات ہیں۔ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا 70 ٹکڑے، 70 حصے، 70 درجات یہاں پر لائن سے رکھے ہیں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اور 70 درجوں میں جو سود اور پیاس کا گناہ ہے، اس گناہ کے اور 70 درجات میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، دال سے کھا لینا، چٹنی سے کھا لینا، مگر حرام لقمہ آنے مت دینا۔ میں نے کہا نا میری آواز کو آج مت دیکھنا، بہت مجبور کر رہی ہے، مگر کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ ذرا توجہ سے سننا۔ نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، یہ آقا کا فرمان ہے، سود اور پیاز لینے والوں تم تو دنیا سے چلے جاؤ گے۔ میرے بھائی کوئی کام ایسا کر کے مت جانا جس میں قبر کے سانپ اور بچھو تمہیں ادھیڑ کے رکھ دے۔ قبر کے سانپ اور بچھو، ارے تمہیں کیا پتا ہے؟ آج لوگ کہہ دیتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے 2 انچ کا بچھو اگر کسی کے کاٹ لے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ پوری رات اسے نیند نہیں آتی ہے، پوری رات سوتا نہیں ہے، پوری رات تڑپتا رہتا ہے، انجیکشن لگوایا جاتا ہے یا کسی دم کرنے والے سے، کسی عالم سے پھکوایا جاتا ہے۔ ارے وہ اپنے اپنی طریقے سے دوائیاں لگاتا ہے، لیکن قبر کے سانپ اور بچھو کے بارے میں سنو، جو جہنم کا بچھو ہوگا، جو عذاب کا بچھو ہوگا، اس کے بارے میں سنو۔ کوئی مولانا نہیں کہتا، نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، قبر کا بچھو وہ ہوگا اگر ایک مرتبہ وہ بچھو کاٹ لے، ڈنک مار دے تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 70,000 سال دن با دن اوپر کو اس کا زہر چلتا چلا جائے گا۔ تو ایک بچھو کا زہر تجھ سے برداشت نہیں ہوگا تو اژدہے کو کہاں سے جھیلے گا؟ اللہ اللہ اکبر۔ تم نے کبھی سوچا، کبھی تم نے سوچا ہے اس بات کو
نہیں سوچا ہے پیارو؟ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، میری چھوٹی چھوٹی باتیں تمہیں دے رہا ہوں، اور سنو ایک بات اور اٹھاتا ہوں، آج کے بعد کوئی سود نہیں، آج کے بعد کوئی پیاز نہیں، آج کے بعد کوئی رشوت نہیں، آج کے بعد سٹا جوا نہیں، آج کے بعد حرام کام نہیں۔ اور ذرا سنو ایک بات اور اٹھاتا ہوں پیارے، اگر میں آپ کو کسی کو، یا میں کیا کوئی کسی کو، اگر کوئی پیشاب کو جانتے ہو گے، پیشاب اگر وہ ایک گلاس میں بھر کے تمہیں دے دیا جائے، کیا اس پیشاب کو پیو گے؟ ہرگز نہیں پی سکتے۔ بولو پیو گے؟ کیا کوئی پیے گا؟ نہیں پی سکتا۔ کیوں نہیں پی سکتا؟ اس لیے نہیں پیے گا، یہ پیشاب ناپاک ہے، یہ پیشاب نجس ہے، یہ پیشاب ناپاک ہے۔ اب ذرا سنو، جب پیشاب ناپاک ہے تو فقہا فرماتے ہیں، جیسے بلکہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی شراب بھی ناپاک ہے، شراب بھی ناپاک ہے۔ اگر 1 درہم سے زیادہ کہیں کپڑے پر اگر پیشاب لگ جائے تو اس کا دھلنا ضروری ہے، ویسے ہی شراب اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس کا دھلنا بھی ضروری ہے۔ جب تم پیشاب نہیں پی سکتے تو شراب کیسے پی سکتے ہو؟ ارے جس منہ سے اللہ اور رسول کا نام لیتے ہو اس منہ سے تم شراب نہیں پی سکتے۔ تم مولا کائنات حضرت علی سے محبت کرتے ہو، ہم بھی محبت کرتے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں آج ہم علی تو کہتے ہیں، کتنے مزاروں پر آج یہاں پر سید اظہر علی صاحب ہے، یہ خاندان کے اعتبار سے شریف ہے، عالی نسب ہے، سادات ہے، اہل بیت اطہار میں سے ہے، ان کا بھی چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ورنہ بعض مزاروں پر غنڈہ گردی برس رہی ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بول کر کے جاتا ہوں، مزاروں پہ وہ مجاور جنہوں نے موٹے موٹے گھنٹے پہن رکھے ہیں، اپنے گلے میں بڑے بڑے گھنٹے پہن لیے ہیں، عورتیں ان کے پاؤں دبا رہی ہیں، عورتیں ان کے ہاتھ دبا رہی ہیں، اور وہ چلم پی رہا، سلفا پی رہا ہے، اور اس میں کسی میں بھنگ رکھی ہے، کسی میں سلفا ہے، کسی میں چرس ہے، کسی میں کوئی نشہ ہے، اور وہ دھوئیں اڑا رہا ہے، وہ سٹا مار رہا ہے، وہ سگریٹ پی رہا ہے، وہ نشہ کر کے وہ ظالم پھر نام لیتا ہے حق علی حق علی۔ ارے یاد رکھو ان کی قبروں میں کیڑے پڑیں گے، مولا کائنات کو یہ تکلیف دیتے ہیں۔ ارے حضرت علی کی ذرا شان دیکھو، آج میں تمہیں بتا کر کے جاتا ہوں، قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر۔ اس آیت کے تحت اپنے گھر جا کر کے قرآن پاک اٹھا کر کے اس کے شان نزول میں دیکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، حضرت علی خود لکھتے ہیں فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا پانی زمین پہ خشک ہو جائے، حضرت علی فرماتے ہیں اور اس زمین پہ گھاس جم آئے تو علی فرماتے ہیں اس گھاس کو علی کی بکریاں چر لے کھا لے، تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا۔ ارے اتنے واسطوں کے بعد، اتنی تبدیلی کے بعد علی کا تقوی یہ ہے کہ ان کا دودھ نہ پیے، تو اس نشے والے سے علی کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ ہرگز علی سے راضی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، اولاد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت اس کو ہٹا دینا، اس کو یہ آگے یہ جو لٹک رہا ہے اس کو، ہاں اس کو ہٹا دیجئے۔
اچھا اب ٹھیک ہے نہیں صحیح ہے صحیح بتا آپ دیکھ رہے ہیں. آئیے ٹھیک ہے جی سب بہت بڑھیا سر ارے 10 پہ بولے گا تو 1 آدمی کا کان میں گھسے گا دماغ میں آنا چاہیے فیملی دیکھیے جن کا میں نے نام لیا تھا حضرت مولا کائنات حضرت علی کے شہزادے آل رسول چمن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھول حضور الشاہ سید اظہر علی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ جلوہ ہے. اور آج کی اس محفل میں کئی سادات کرام ہیں اور بھی آئیں گے تشریف لائیں گے. حضرت کی دعوت کو کون رد کر سکتا ہے. اور جہاں پر علامہ اظہری صاحب کی جس میں محبتیں شامل الحمدللہ ثم الحمدللہ تو بات چل رہی تھی. ایک چیز کو اٹھا رہا تھا اور میں اپنے انداز میں پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا. مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں یار دوسرے سپارے کی آیت ہے جا کر کے دیکھنا ترجمہ اعلی حضرت والا اٹھانا اس کے حاشیے پر نہ لکھا ہوا ہے. علی فرماتے ہیں کہ کسی تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ پانی خشک ہو جائے پھر اس زمین پہ گھاس اگ آئے جم آئے اور اس گھاس کو علی فرماتے ہیں میری بکریاں کھا لے تو علی وہ ہے کہ ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیا. اور یہ مزاروں پہ بس سلفا پیرا اوپر سے نیچے رہو گیا کیا اس سے راضی ہو سکتے ہیں؟ ایمانداری سے بتا کیا اس سے راضی ہو سکتے ہیں؟ ہاں یا نہ بولو نہیں ہو سکتے ہیں. مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے. اب سنو دوسری بات اٹھا یہاں پر بھائی بھی ہیں اور بہنیں بھی ہیں میری مرد ہیں یہاں پر مرد اور عورتیں بھی تمہارے رشتہ دار بیٹے بیٹیاں ماں باپ بیوی ساس سسر چچا تاؤ خالو مامو تمام ریلیشنز ہوتے ہیں وہ ہے کہ نہیں جی. اب ذرا پوچھو کس سے ہمیں اسلام سے پوچھنا پڑے گا. کون اسلام؟ مذہب اسلام. اسلام سے پوچھو اسلام تو بتا مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کے بیٹے کا ہے یا بیٹی کا ہے بیوی کا ہے ماں کا ہے باپ کا ہے چچا تاؤ خالو مامو کس کا؟ یہ بات لے کر کے جاؤ مردوں پر سب سے زیادہ بیٹے سے زیادہ بیٹی سے زیادہ چچا تاؤ خالو مامو بیوی سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا. کس پر بولو؟ مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا. اب تمہیں دیکھنا ہوگا اب تمہیں اپنا حساب لینا ہوگا ہماری اولاد کس حال میں ہے اور ہمارے ماں باپ کس حال میں ہے. تمہیں دیکھنا ہوگا ہم اپنے ماں باپ کو راضی کیے ہوئے ہیں یا نہیں کیے ہوئے ہیں. ایک حدیث تو حضرت ایسی سامنے آ رہی ہے نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بقدر. آقا فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں میری امت میں 3 قسم کے لوگ
جو نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں، روزے رکھے تو روزے قبول نہیں، زکات دے تو زکات قبول نہیں، حج کرے تو حج قبول نہیں۔ جب فرض قبول نہیں تو واجب، سنن، مستحبات کہاں سے؟ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، جس کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے، اس کے ذمن میں سوال۔ کون ہے وہ؟ کون ایسا گناہگار؟ پہچانو اپنے آپ کو۔ کون ایسا خطا کار؟ سید صاحب نے جلسہ سجایا، پیغام لے کر کے جاؤ، یہاں سے بچے بھی فارغ ہو رہے ہیں اور چچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ کون ایسا گناہگار جس کی نمازیں رکی ہوئی ہیں، جس کے روزے رکے ہوئے؟ تلوار کی دھار پہ چل کے ایک بات بتاؤں، اگر کوئی چوری کر لے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے، چور کی سزا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہم، اسلامی حکومت جتنی بڑی چوری ہوگی ویسی سزا کو الگ چیز ہے، مگر چوری کرنے کے بعد بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑی سزا، اس کے بعد اس کے کپڑے پاک صاف ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، مسجد میں جا کے گھر پہ جہاں وقت ہو اگر نماز پڑھے، مفتی صاحب سے پوچھو شرعاً اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو مفتی صاحب یہ کہیں گے شرعاً اس کی نماز ہو گئی۔ شراب پینے والا، ابھی میں نے بتایا کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا، بہت بڑا گناہ، مگر نشے سے پار ہو جائے، نشہ اس کے پاس نہ رہے، کپڑے پاک صاف ہیں، شرائط نماز پائے جا رہے، نماز پڑھے، مفتی صاحب سے پوچھو نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، شرعاً نماز ہو جائے۔ پھر کون ہے وہ؟ کون سا ایسا گناہ، کون سی ایسی خطا، کون سا ایسا جرم، کون سی ایسی پکڑ اگر وہ بندہ کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، وہ خطا کرتا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، اب نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، زکات دے تو زکات قبول نہیں، کوئی بھی کرے اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ وہ کون ہے؟ نبی فرماتے ہیں لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، آق آنی العاق لوالدیہ، وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا، سبحان اللہ، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا، جو اپنے ماں باپ سے کہنا نہیں مانتا۔ ہم علاقے میں رہتے آتے پتہ چلتا کہ صاحب آ رہے تھے، لوگ اتنے ہاتھ چومتے، بعض بات تو ناک لگا کر فائدہ اٹھا رہے، کئی پیروں کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں۔ ایک پیر صاحب کا پیچھے سے دامن کاٹ کے لے گیا، اب وہ بیچارے وضو بنائے، دامن ہاتھ نہیں آتا۔ تقریر میری تھی، میں نے کہا نا چوری سے اگر گھر میں قرآن، پیر کا دامن تو رہے الگ، اگر قرآن بھی چوری سے رکھو گے تب بھی برکت نہیں ہوگی، خود کچھ نہیں کرتی۔ مسئلہ بڑے یہ بہت ذمہ دار، جامعہ ازہر سے فارغ، ازہری وہ لوگ بھی کہلاتے ہیں تاج الشریعہ سے مرید ہوتے ہیں نا، لیکن یہ مرید ہوں گے الحمدللہ، اور ان کو چاہنے والے یہ نہیں، مگر ان کو جو ازہری کہا جا رہا معلوم ہے، جو ہماری اسلامک یونیورسٹی جامعہ ازہر وہاں سے فاضل ہے، فارغ ہے الحمدللہ، یہ باصلاحیت علماء جلوہ گر بیٹھے ہوئے، یہ رامپور کے حضرت نے ایسی بات، یا سیدوں کی یہی بات ہوتی ہے، کہا کہ ایسا جملہ انہیں شرم نہیں لگی بتا دو، بولے حضرت میں تو چرواہا تھا، پوچھو یہ جو کہ سید صاحب کے دامن میں ہے، میرے ماموں بتائے، مگر مجھے ماں کا درجہ دیا، باپ کا درجہ دیا، جو رامپور سے یہ شاہد علی میاں کے قدموں میں لے جا کے ڈالے، آج ہونہار ہے کہ دنوں کو ایسے کیا ہے۔ یہ نبی کے گھرانے کی بات ہوتی ہے، بیچ میں بات آگے تو سنو، میں بات بتا رہا تھا، مسئلہ تلوار کی دھار پہ چل گئے، مسئلہ بتا رہا ہوں، غلط ہوگا تو میری اصلاح ہو جائے گی تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ 1000 پیر اور 1000 مفتی، وہ بھی اچھے والے،
نقلیوں کی بات نہیں کر رہے ہوں، نقلیوں کا تو مارو گولی. بات تو اتنا نقلی اتنا بدتمیز پیر ہے کہ سب سے زیادہ قبرستان میں یہی پٹے گا. پاؤں پھیلائے پڑا اور تو پیٹر ڈر رہی ہے اس کی. ابھی تم کہاں سے پیر ہو گیا؟ چلو ابھی ٹائم کم ہے میرے پاس. 1000 اصلی بالکل اچھے پیر مفتی علماء ادھر لائن میں کھڑے ہو اور تمہاری ماں اور باپ ادھر لائن میں کھڑے ہو. 1000 ادھر تمہاری ماں اور باپ ادھر، اور وہ تم سے ناراض، تم ان کا کہنا نہ مانتے، تمہاری باتوں سے وہ تکلیف میں ہو، تم سے وہ تکلیف میں ہو، تم نافرمان ہو. اور یہ 1000 پیر 1000 مفتی ان کے ہاتھ چومو، یہ صبح سے لے کر کے شام تک اگر تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے جب تک ماں باپ ناراض ہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں. بے شک بے شک. زندہ باد زندہ باد. اور اگر ماں باپ راضی ہیں اب تم جس پیر کے ہاتھ چومو گے بیڑا پار ہو جائے. جس کے ہاتھ، انہوں نے تو پیر بھی ایسے بلائے ہیں ماشاءاللہ، اور خطیب بھی، میں تو گناہگار ہوں، ایسے بلائے. ابھی دور دے اچھا اچھے کوئی بلاتا، بس میں ہی برا ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. لیکن سنو، اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. تو پیغام کیا ہے؟ ماں باپ کو راضی کر. میری بہنیں بھی سن لے، ایک بات آ رہی، مردوں پر تو سب سے زیادہ ان کی ماں کا اور باپ کا ہے. اب جن عورتوں کی شادی ہو گئی ان پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ بیٹے کا یا بیٹی کا؟ ماں کا یا باپ کا؟ ساس کا یا سسر کا؟ چچا تاؤ خالو ماموں. تو بہنیں سنے، عورتوں پر جن کی شادی ہو گئی ہے ان پہ ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، سب سے زیادہ ان پر ان کے شوہر کا حق ہے. مگر بعض اتنا حق جتاتی ہے نا، سر سے لے کے پاؤں تک پوری سب حوالے ہے، مگر پھر بھی کبھی 500 چرا لیے تو کبھی 300 چرا لیے. چوری بھی شوہر کی کر رہی ہے، آواز ساتھ نہیں دے رہا ورنہ سناتا. سمجھے؟ اس سے یہ پوچھو، ویسے کہہ رہی ہے، اور شوہر بھی بادل اتنا جھوٹا کہتا کہ چاند ستارے توڑ کے گود میں لا کے رکھ دوں، چھت میں چڑھا لیا ہے. ایسے حالات، یہ حالات سمجھنے کی بات ہے. تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں؟ تم اجمیر شریف گئے، کہاں گئے، اور یہاں تو یاد علاء الحق پنڈوی حضرت کہہ رہے تھے کل تم آگے انشاءاللہ ایسے ایسے پائے کے بزرگ جاتے ہو، کتنی دعائیں مانگی، تمہاری سب کی دعائیں ہاتھوں ہاتھ قبول ہو گئی. بولو ارے ہاں نہ تو بولو نہیں. اگر ہاتھوں ہاتھ قبول ہوتی تو اب تک پڑوسی کو مروا چکا ہوتا. اتنا جلن، اتنا حسد، اتنا کینہ. کسی کا مدرسہ اچھا چلے، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے علاقے کے بتا رہا ہوں، کسی کا مدرسہ اچھا چلے تو کچھ ویسے ہی جلنا ہے. کسی کا کام اچھا چلے، پڑوسی کو بخار آ رہا. کسی کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو جائے، پڑوسن کے پیٹ میں درد ہے، اسے دورے پڑ رہے ہیں مرگی کے. بھائی تجھے کی بولے اس کی بیٹی کا رشتہ اچھا کیوں ہو گیا؟ ایسے حالات سوچنے کی بات ہے، ذرا غور کرنے کی بات ہے. ایک مرتبہ گریبان میں ہمیں آپ کو جھانکنا پڑا. مردوں پر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے، ہاتھوں ہاتھ قبول نہیں ہوتی. اب تک ہوتی ہے مروا چکا ہو. مگر بخاری شریف کا حوالہ، جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ محفوظ کر لیتا ہے. اگر بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو رزلٹ دے دیتا ہے، اور بہتر نہیں ہوتا تو روک لیتا ہے. اس کی جزا آخرت میں ملے گی. بے شک یہ تو پڑھی لکھی بات ہو گئی. مگر سنو،
ایک بارگاہ میں بھی بتاؤں جہاں پر تمہاری 100 کے 100% دعا قبول ہو، چلو گے؟ جاؤ گے؟ جی پہنچو گے؟ وہ بارگاہ ایسی ہے نا جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول ہو، اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ دینا، دعویٰ کر رہا ہوں تو دلیل بھی ایسی دوں گا کہ تمہاری پیشانی کھل جائے گی، تمہارے چہرے مسکراہٹ ہوں گے۔ سوچ رہے ہو کہ حضرت ادھر نینی تال میں کہیں بتائیں گے، رامپور میں بتائیں گے، ایسا نہیں، وہ بارگاہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ ہیں، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے، ماں باپ کو راضی کر لو، جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے ان کا دامن پکڑ کے ان سے دعائیں کرا لو، اگر یہ ماں باپ راضی ہو کر کے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے تمہارے لیے دعا کر دیں تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ کوئی مولانا نہیں، یہ نبی فرماتے ہیں دعا والدین علی اولادہما کدعاء النبی علی امتہ، نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان والدین۔ سمجھ میں آگئی بات؟ آخری بات اور ختم، انشاءاللہ زندگی رہی نا اور آپ کے یہاں کا یا کہیں آس پاس کا رزق ہوا تو ملاقات ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ آج مجھے آپ سمجھ رہے ہو گے میں کتنی زبردستی کر کے بول رہا ہوں، گلے کو دیکھ ہی رہے ہو آپ، حالات جن لوگوں نے سنا یوٹیوب پہ یا ویسے ہی تو وہ مجھے دیکھ جانتے ہیں، سب کی جوتیوں کا صدقہ ہے سید صاحب کی، اللہ تعالیٰ اس کو۔ اب سنو ایک بات اور 10 منٹ ہو جائیں گے اس میں انشاءاللہ، تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یہ میری وصیت بھی سمجھ لیے اور نصیحت بھی سمجھ لیے۔ وہ بات کیا ہے بتاؤں؟ یہاں پر اس طرف سے لے کر کے ادھر تک کم سے کم 100 باپ ہوں گے جن کی جوان بیٹیاں ہوں گی۔ مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ لگائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، آپ حضرات کھڑے ہو جائیں۔ مفتی دین و ملت محقق مسائل جدیدہ حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ راجستھان تشریف رکھتے ہیں، ذرا محبت کے ساتھ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، محبت کے ساتھ اپنی زبان کو پاک کریں اور آواز بلند کریں۔ نعرہ تکبیر اور محبت کے ساتھ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو لوگ کھڑے ہو گئے ایک دم سمٹ کر کے بیٹھ جائیں۔ میرے پیارے آپ ایسے خطیب کے خطاب کو سننے کے لیے اب تیار ہو جائیے کہ الحمدللہ سنیں گے، بے چین و بے قرار ہو جائیں گے۔ چلے گئے تو پھر افسوس منتے رہیں گے۔ وہ عظیم خطیب خطیب عظیم الشان۔ بیٹھ جائیے، فوراً بیٹھ جائیے، مجھے معلوم تھا انشاءاللہ آپ جاؤ گے۔ ہاں بیٹھو بیٹھو، فوراً بیٹھیے، فوراً تشریف رکھیے، فوراً۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پہلے ہی کہا نا سید صاحب نے میرے علاوہ ایسے ایسے خطیبوں کو بلایا نا بالکل ڈنکے کی چوٹ کے بولنے والے۔ زندہ باد زندہ باد، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، آمین۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ سنو گے تو پتہ چل جائے گا بھی انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں؟ خطیب ہندوستان، ہر دل عزیز خطیب حضرت علامہ و مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، اللہ ہمارے ان کے سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ چلو وہیں پہ پہنچو جلدی سے، کلمہ شریف پڑھو ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ
माँ और बाप जो मैं बता रहा हूं, इस तरफ से लेकर के इधर तक एक बात सिर्फ वो आप ही कर सकते हैं, ना कोई मौलाना कर सकता है, ना कोई पीर कर सकता है, ना कोई इमाम कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हैं। बोलो तैयार हो? हाँ, कम से कम 100 बाप ऐसे हैं। इस गांव में कितने घर होंगे तकरीबन? 200 घरों में से कम 150 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल होगा। क्या हुआ? हाँ या ना, कुछ नहीं। अब बात सच्ची चल रही है इसमें से। कम से कम 150 घर ऐसे होंगे जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल। सिर्फ ठंडे लहजे में मैं इतना पूछूंगा, इतना बता दो प्यारे, जो हमारी और आपकी बच्चियों पे, कुंवारी बच्चियों पे, जवान बच्चियों पे जो मोबाइल है, इन्हें मोबाइल की जरूरत क्या है ये बता दो। सिर्फ एक जरूरत बता दो। 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखो, 2 प्लेट चावल खाते हो 1 की अकल रखो। बेटियों को मोबाइल की जरूरत क्या? हजारों में एक आध की बच्ची पढ़ती होगी जिसे लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल की जरूरत पड़ती होगी। बाकी किसी जवान बच्ची को मोबाइल की जरूरत नहीं। क्यों रखे? बाप का सर नहीं उठेगा। क्या बेटी को गैर लड़कों से चैटिंग करने को मोबाइल दिया? क्या बेटी को गैर लड़कों से बातें करने के लिए मोबाइल दिया? इतना बता। और ये माँ है ना, माँ अगर ये अपना हक अदा कर दे तो माशरा इतना नहीं बिगड़ेगा। इस माँ को पता नहीं है, इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी सीने की आड़ में खड़े होकर कभी दामन इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, आधा घंटा मोबाइल पे इठला इठला के बात कर रही। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही। यह माँ पागल है। वैसे अगर इसका एक जोड़ी कपड़े ना बने, मेकअप को ना ले जाओ, इसके मेकअप का सामान ना मिले तो घर में जीना दुश्वार करो। क्या इस माँ को पता नहीं? फिर रोना रोते हैं कि इतने मुसलमानों की बच्ची गैर मुस्लिम बच्चों के साथ में, गैर मुस्लिम बच्चे मुस्लिम बच्चों के साथ में चली गई है, भाग गई है। ये बाप क्या कर रहा है? ये माँ बाप की जिम्मेदारी। मुझे बताओ किसकी बेटी है जिसके ट्रक चल रहा है, किसकी बेटी है जिसकी बसें चल रही है, किसकी बेटी है जिसकी फैक्ट्री चल रही है, कारखाने चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही है कि मोबाइल के बगैर सब ठप हो जाएगा, भूखे मर जाएंगे, पूरा खानदान मर जाएगा, सारे मुसलमान डूब जाएंगे। है किसी की बेटी? आज जो रात के 2-2 बजे, 1-1 बजे, 11-12 बजे तक मुसलमानों की बच्चियां चैटिंग कर रही है, इस माँ को पता नहीं है क्या? इस बाप को पता नहीं है? और जब तुझे पता नहीं है तो तुम माँ क्यों बनी? तुम बाप क्यों बने हो? खाली बच्चे पैदा कर देना, बच्चे तो जानवर भी पैदा कर देते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारियां क्या है? तुमने अपनी जिम्मेदारी देखी है क्या? शादी हो जनाब, तुम अपने गांव में देख लेना, सही है साहब। अगर शादी हो, शादी 50 लड़कियां होंगी, एक के भी सीने पे दुपट्टा नहीं होगा, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं होगा। वो बालों में मोती, वो बालों में ऐठन, वो जूने की तरफ, और सबसे ऊपर रखेगी मोबाइल। इज्जत नाम की कोई चीज नहीं रही, हया शर्म नाम की कोई चीज नहीं रही। ये बाप, तू भी तो घर में है, अपनी जवान बेटी का जिस्म देख रहा, भले कपड़ों के अंदर। जब मैं केरला में था तो इस्माइल निल्लिकुत एक उस्ताद थे हमारे सकाफा में, उन्होंने एक दिन हदीस का क्लास दिया तो उन्होंने पढ़ाया कि एक वक्त ऐसा आने वाला है कि औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी। पढ़ तो लिया मगर हमने चला जहन में समझ में आपने कहा चलो उस्ताद ने कह दिया यार कपड़े पहने फिर भी नंगी, कपड़े पहनने के बाद आज आंखों से प्रैक्टिकल तौर पे देख रहे हैं। आप भी देख लो,
कपड़े में, चादर में, 2 चादरों में अपना जिस्म छुपा लिया करती थी और आज की 2000 के कपड़ों में अपना जिस्म नहीं छुपाती थी। फर्क ये है, पहले कपड़े पहने जाते थे तो जिस्म छुपाने के लिए और आज कपड़े पहने जाते हैं तो जिस्म दिखाने के लिए। ये पाप है, पाप। इसकी तो नजर नहीं उठनी चाहिए। जवान बेटी बाप के सामने बगैर दुपट्टे के, भाई के सामने बगैर दुपट्टे के, चचा ताऊ खालू मामू के साथ कोई बोलने वाला नहीं रहा, कोई टोकने वाला नहीं। जिसकी नई नई शादी हो जाए वो तो अपनी बीवी को पता नहीं क्या बना के छोड़ता। बात उसको पहनाया साड़ी उल्टी सीधी और बाल घुंघरा लो, ये भी गाड़ी मूडी चिकनी करके आया ब्यूटी पार्लर पे से, अब हाथ में हाथ डाल के जा रहे, आज जोकर बना हुआ। और सास आई, सास अब वहां पे शादी में पूरे भरे मजमे में सारे लोग देख रहे हैं, बीच में कुर्सी पड़ी, एक कुर्सी उधर है एक इधर है, प्लेट में दोनों एक प्लेट में खा रहे हैं, हाथ पे हाथ मार के बातें, वो उसे खिला रही है वो उसे खिला रहा, और वो बातें चल रही है। अम्मा आई, लड़की निकल गई, बोली देखो तो दामाद कितना प्यारा प्यारा, ये भड़ुआ भड़ुआ। अरे यहाँ भड़ुआ कोई गाली तो नहीं, भड़ुआ को गाली माफ कर देना, यानी बेहया। और इससे बुरा जुमला मेरे समझ में नहीं आया। बेहया। और अम्मा मुंह फाड़ के कह रही, देखो तो मेरी बेटी से कितना प्यार करता है, अब क्या नचाने ले जाए? ये मोहब्बत नहीं। अब बैठे, नई नई अपाची थी, बुलेट थी, एक तो वैसे ही पहले घोड़े बिकते थे, गधे बिकते थे, अब लड़के वाले खुद अपने लड़के बेच रहे हैं शादी के मौके पर। तो बात मोटरसाइकिल में बैठी, टांग पे टांग यूं रखे और कोरिया भर के ऐसे बैठती है जैसे इसे मिर्गी का दौरा पड़ेगा और ये मर जाएगा, ये बचाएगा। यार हद कर दी, तुम अब्बा तुम अम्मा माँ और बाप। आवाज भले नहीं है मेरे आसपास करती हूँ तो बोलिए। ऐसे हालात, कोई मौलाना तुम्हारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं जाएगा, कोई पीर दुपट्टा उड़ाने नहीं जाएगा, कोई मुफ्ती दुपट्टा उड़ाने नहीं जाएगा, हम नहीं जाएंगे। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। शादी में जिसे देखो ऐसे हालात, कुरान की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो? और बड़ा मोबाइल दोगे? जब भाग गई, पहले बातों पे बातें चल रही है, इठला के कभी जीने में कभी छत पे, अब भाग गई, अब ढूंढता फिर रहा इमाम साहब कोई मियाँ ऐसा बता दो जो मेरी बेटी का दिमाग पलट दे। और बार बार मियाँ खुद इस चक्कर में है, कोई मरीज ऐसा मिल जाए जो मेरे हालात पलट दे। अब बताओ क्या होगा? वो उसकी मुर्गी, वो उसकी मुर्गी। इतना बिगाड़ दिया, अब ताबीज नहीं, अगर मियाँ को भी गले में डाल दो तब भी काम नहीं। यार हद हो गई, ये हंसी की बात नहीं, मजाक की बात नहीं, दिल पे ले जाओ। बताओ सैयद साहब ने कितनी मेहनत से कल का जलसा और आज दिन का जलसा इतना प्यारा, मैं दिन में आ गया हज़रत, इतनी मेहनत कर ये पढ़ाने वाला आज मुफ्ती हो गए, ये इन्हीं की देन। और इन्होंने बताया कितने लड़के ऐसे, और 4-5 कितने फारिग है सही साहब? 7 फारिग है। ये अजहरी साहब जामिया अजहर से फारिग है, मोहब्बत में वहां से यहाँ है। सैयद साहब जो हॉलैंड रहते वहां से, इनकी तारीख मिलना आसान है क्या? समझे? सैयद असलम मियाँ साहब वो भी आने वाले, बरेली शरीफ साहब आसान है। शाहिर साहब और नाजिम साहब को पूछो ही मत, इनको पूछो तो 1 घंटा जाए, फिर इनकी निजामत करनी पड़ेगी। अल्लाह बरकत फरमाए। लेकिन सुनो, ऐसे हालात तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है।
پہلے اگر کسی کا بیٹا کوئی غلط کام کر رہا تھپڑ مار دیا کرتے تھے تو گھر والا اس مارنے والے کی حمایت میں آتا تھا، کہتا تھا تم نے بہت اچھا کیا، میرے بچے کو نصیحت مل گئی۔ آج اگر شراب پی رہا اور تم ڈانٹ دو تو گھر والا تم سے لڑ جائے گا، یہ کہے گا میرا بیٹا کچھ بھی کرے تو کون ہوتا بول، تب تم پڑوس کی بچی نہیں، محلے کی بچی نہیں، ہر ماں باپ اپنی اپنی ذمہ داری سنبھال لے، انشاءاللہ معاشرہ سدھرتا ہوا بے شک واہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آنے کے حالات نہیں تھے اور انہیں معلوم ہے، دعا کرنا میرا بیٹا آج سید طلحہ حسن چھت پہ سے گر گیا، 10 سال کا، اس کے سر میں چوٹ، اللہ اس کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے۔ سمجھے مراد آباد ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، سر میں چوٹ لگی، مگر پھر بھی میں نے کہا یار قربانیاں ہیں سیدوں کی، سمجھے بڑی محنت ہے، بڑی کاوش ہے، آیا ہوں، کسی کو میری بات بری لگی ہو تو معاف کرنا، میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، اسلامی اعتبار سے تمہارا بھائی ہوں۔ بولو ان باتوں پہ عمل کرو گے اور مفتی صاحب کو سنو گے نا، میں بھی ان کو سنتا ہوں، ایک ایک جملہ ایسا نکھرا ہوا، انشاءاللہ طبیعت پاک پاک ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ سب لوگ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھائیوں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں کو روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔